بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے کہ یہ تم جانتے نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو لیلۃ القدر کی بابرکت رات اللہ جل شانہ نے اس امت کو دی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان اور لیلۃ القدر شب قدر کی رات میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ جل شانہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر نصیب ہو ہر مومن کو، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اب یہ لیلۃ القدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعینات کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی تھی، لیکن مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس راز سے پردہ اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے کہ اگر رات تعین ہوتی اور وہ رات 27 کی ہوتی، 25 کی ہوتی، 23 کی ہوتی، 21 کی ہوتی، اس طرح 29 کی ہوتی، تو اسی رات میں تمام کے تمام لوگ عبادت میں مشغول ہوتے، باقی راتوں میں اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ دوسرا جواب کہ اگر لیلۃ القدر کا تعین ہو جاتا تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں، کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی مریض کی تیمارداری میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اس برکت والی رات، اس خیر والی رات سے محروم رہ جاتے، تو ان کو پورا سال حسرت کا ایک وہ ہوتا کہ ہم سے یہ بہتر رات رہ گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے وہ تعین ان سے ہٹا لیا، یعنی کہ اب یہ پورا عشرہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو جس رات بھی لیلۃ القدر ہوگا اللہ رب العزت وہ رات اس کو نصیب فرما دیں گے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جس طرح یہ رات بہتر ہے اور جس طرح یہ رات کا اجر و ثواب زیادہ ہے، 83 سال 4 ماہ، یا اس سے بہتر کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ خیروں کا لفظ جو ہے یہ بہتر کا ہے، تو یہ بہتر اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا کتنا اجر دیں گے۔ تو لہٰذا چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ جتنی یہ رات نیکی کی وجہ سے قیمتی ہے کہ اس رات میں ایک نیکی کتنی قدر و قیمت ہے، اور اس رات میں قیام کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس رات میں تلاوت کی کتنی قدر و قیمت ہے،
اس رات میں ذکر و اذکار کی کتنی قدر و قیمت ہے، اسی طرح اس رات میں گناہ کی بھی اتنی ہی نحوست ہے جتنی کی نیکی کی اجر و قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر رحم کیا، اور اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر فضل کیا، اور اس امت کے اوپر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے گناہوں کو چھپا دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے 3 شخصوں کے، یہ 3 بدبختوں کے، کہ ان کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک باندھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں شریک لاتا ہے، اگرچہ وہ تسبیحات کرتا ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، اگرچہ وہ نوافل ادا کرتا ہے، اگرچہ وہ یعنی کہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک باندھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک اللہ کے ساتھ ٹھہراتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت شب قدر کی رات بھی نہیں فرماتے۔ دوسرا، وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرا، وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور والدین کی نافرمانی کی، اور والدین کی حق تلفی کی، والدین کی نافرمانی کی، ان کی حق تلفی کی، اللہ رب العزت ایسے شخص کو اس رات میں نہیں بخشتا، اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ والدین کی اللہ رب العزت نے بہت مقام رکھا ہے، اور والدین کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کے نے صاف فرما دیا کہ جب تک والدین ناراض ہیں اس وقت تک یہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، اس کی نزع کی حالت ہے، اور اس کو نزع کی حالت میں کلمہ نہیں نصیب ہو رہا، کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صحابی کو تو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہاں کہ ہاں اس کی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ اگر اس بچے کو آپ اس بچے سے ناراض ہیں؟ کہا ہاں میں اس بچے سے ناراض ہوں، اس کو معاف کر دے۔ کہا میں اس کو نہیں معاف کرتی۔ کہا تو نہیں معاف کرتی تو ٹھیک ہے۔ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہا کہ لکڑیاں اکٹھیاں کرو تاکہ ان لکڑیوں سے آگ جلا کر اس کو ہم جلا دیں۔ تو ماں ہوتی ہے، والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب تم معاف نہیں کرتے تو میں اس کو جلا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اللہ رب العزت نے صحابی رسول کے منہ پر، اس کے زبان مبارک پر اللہ رب العزت نے کلمہ جاری فرما دیا۔ یہ ہے والدین کی دعاؤں کی برکت۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کی والدین زندہ ہیں ہم ان کا ادب احترام کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان سے ہم دعائیں لیں اور ان کی خدمت کریں، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اللہ پاک سے دعا کریں
اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے خیرات صدقات کریں، اور ان کے حق میں ہم ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے گھروں کی تعمیرات کرائیں، پانی کے کنویں کھدوائیں، نل کے لگوائیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ایسے اعمال کریں جن اعمالوں کا روز قیامت تک ان کو اجر ثواب ملتا رہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب بھائیوں کو اس بابرکت مہینے کے اور اس مبارک عشرے کے، یہ آخری گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے کو ہم قیمتی بنائیں، اور اس عشرے کی یعنی کہ ہم لحاظ رکھیں، اور اس میں ہم ایسا وقت گزاریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے نجات مل جائے۔ بس اللہ ہی راضی ہو گیا، لیلۃ القدر کا قیام مل گیا اور جہنم سے نجات مل گئی تو بیڑے پار ہو گئے۔ اور اللہ نہ کرے یہ بابرکت مہینہ ہم سے گزر گیا اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض رہا، اللہ نہ کرے، اور اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں نجات نہ عطا کی، تو میرے بھائیو دوستو زبردست خسارے اور گھاٹے والا سودا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس گھاٹے والے سودے سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں نفع والے سودے نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح کثرت سے صلاۃ التسبیح نوافل کا اہتمام ہو، ہر رات میں جاگنا ہو، خصوصاً طاق راتوں میں تو بالخصوص جاگنا ہو، اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگے، اور صدقات و خیرات کا بھی اہتمام ہو کہ بابرکت مہینہ ہے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، اللہ رب العزت اس کو 70 کے اجر و ثواب دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اگر ہم نے لیلۃ القدر والی رات میں 1 روپیہ صدقہ کر دیا تو سوچو کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیرات و صدقات کا بھی خیال اہتمام رکھیں، اور اسی طرح تمام نیک اعمال کا اہتمام رکھیں، اور اپنے روزے کا بھی اہتمام ہو۔ روزہ یہ نہیں کہ زبان منہ کا روزہ منہ بس بند کر لیا یہ روزہ ہو گیا، نہیں، روزے کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق ہم اپنا روزہ رکھیں۔ کیسا ہو؟ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہو، ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہو، ہماری سوچ کا بھی روزہ ہو، ہم ہر لمحہ ہر فکریہ ہمارا روزہ ہو، اور یہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور یہ روزہ اللہ رب العزت کو مقصود ہے، اللہ رب العزت ایسے روزہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔